الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی، معزز سامعین اکرام اور برادران اسلام، پورے دنیا میں جتنے مذاہب اور ادیان ہیں، ان تمام مذاہب اور ادیان کے مابین بہت سارے اختلافات ہیں. مسائل کے اندر بھی اختلاف ہے اور عقائد کے اندر بھی اختلاف ہے. کوئی توحید باری تعالیٰ کا قائل ہے تو کوئی توحید باری تعالیٰ کے ساتھ دیگر معبودوں کی بھی پرستش کرتا ہے، اور بعض تو ایسے حضرات ہیں کہ سرے سے وجود باری تعالیٰ کا ہی قائل نہیں ہے، مگر ایک چیز ہے جس میں تمام حضرات اختلافات رکھتے ہوئے بھی ایک مسئلے پر آ کر سب متفق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ موت برحق چیز ہے، موت آ کر رہے گی. جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے اس دنیا کو چھوڑ کر دوسرے دنیا کے اندر جانا ہے، اس کی زندگی ختم ہوگی اور ایک نہ ایک دن وہ موت کی چادروں میں چلا جائے گا. تو موت کے متعلق کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، خواہ وہ وجود باری تعالیٰ کا قائل ہو یا وجود باری تعالیٰ کا منکر ہو، موت کو سبھی مانتے ہیں. ایک بزرگ ہیں جن کا نام سلیمان بن عبد الملک ہے. انہوں نے ایک مرتبہ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ جب موت کے بارے میں ذکر ہوتا ہے تو ہمارے اندر ایک قسم کی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اپنے بدعمالیوں کی بنا پر اپنی دنیا کو آباد اور اپنے آخرت کو ویران کرتے ہیں، لہٰذا آبادی سے ویرانے کی طرف جانا ہمیں گوارا نہیں ہوتا، ہمیں ناپسند ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہم موت سے گھبراتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم موت سے گھبراتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحب الانسان الحیات والموت خیر لنفسہ، کہ انسان زندگی کو محبوب رکھتا ہے، زندگی کو پسند کرتا ہے، حالانکہ موت اس کے حق میں اور موت اس کے لیے بہتر چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. لیکن موت کہتے کسے ہے؟ موت کا معنی کیا ہے؟
یہ بات سمجھنے کی ہے۔ موت کہتے ہیں کہ جسم سے روح کا تعلق بالکلیہ ختم کر دیا جائے اور روح کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کر دیا جائے، اس کا نام موت ہے۔ جسم کا اور روح کا تعلق بالکل ہی ختم کر کے روح کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کر دینے کا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لی جائے، وہ یہ ہے کہ جب آدمی حالت نوم میں ہوتا ہے، اپنے بستر پر سویا ہوتا ہے، تو بستر پر اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، مگر روح اور جسم کا تعلق وہ برقرار رہتا ہے۔ روح اور جسم کا تعلق برقرار رہتا ہے، یہ تعلق منقطع نہیں ہوتا۔ جس دن یہی تعلق منقطع ہو جائے اس کو موت کہا جائے گا۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ موت کہا جائے گا۔ اور یہ جو تعریف میں نے موت کی ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے، بلکہ قرآن کریم کی میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زمر کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ جو ہے اس کے موت کے وقت میں اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور اسی طرح جب وہ مرتا ہے، جب وہ سوتا ہے تو اس حالت میں اس کی روح قبض نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی روح کو جسم سے اخراج فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ حالت نوم میں آدمی کا جسم اور روح کا تعلق برقرار رہتا ہے، مگر موت آ جانے کی صورت میں وہ تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ موت ایسی چیز ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور سب اس حقیقت کو مانتے ہیں۔ سائنسدان نے اپنے طور پر نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر کے، کون کون سے تحقیقات کر کے، کس کس چیزوں کے بارے میں معلومات کر کے عوام الناس کو ان چیزوں سے آگاہ نہیں کیا۔ بہت ساری چیزوں کی انہوں نے تحقیق کی ہے، لیکن موت کے آگے سائنسدان نے اپنی تمام ریسرچ کو لا کر رکھ دیا ہے کہ وہ بھی اس بات کا پتہ آج تک نہ لگا سکے کہ بالآخر موت کیا چیز ہے۔ یہاں پر ان کی ریسرچ، ان کی تحقیق آ کر بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ آج تک سائنسدان نے ایسی کوئی دوائی تیار نہیں کی، ایسا کوئی انجیکشن تیار نہیں کیا، ایسی کوئی مشین تیار نہیں کی جس کے ذریعے سے انسان کو ہمیشہ اور ہمیشہ زندہ اور باقی رکھا جا سکے۔ ہر شے کو جس کے اندر اللہ نے جان رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے موت کا مزہ چکھنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ہمیں اپنے طور پر مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند اور دانا شخص وہ ہے جو اپنے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ مرنے کی تیاری سے کیا مراد؟ یہ مراد نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمارتیں تیار کر لی جائے، زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس کو جمع کر لیا جائے، زیادہ سے زیادہ خزانے کو جمع کر لیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے زمینوں کو خرید کر اپنے وارثوں کے لیے جمع کر لیا جائے، بلکہ مرنے سے قبل یہ معیاری یہ ہوگی کہ ہم جو ہے اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے رسول کو راضی کر لیں۔ جن اعمال کو کرنے پر میرا اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے، میرا رسول مجھ سے راضی ہوتا ہے، ان اعمال کو اختیار کیا جائے، اور جن اعمال کو کرنے پر میرا اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے ان اعمال کو بالکلیہ ترک کر دیا جائے۔ یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص یہ وصیت کر کے چلا جائے کہ میرے
دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے جائیداد کا مالک اس شخص کو بنا دیا جائے جو سب سے زیادہ عقل مند ہو اور سب سے زیادہ دانا رکھنے والا ہو۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے وصیت کے مطابق اس شخص کے چلے جانے کے بعد اس شخص کو اس کے جائیداد کا وارث بنا دیا جائے گا، اور اس کے وصیت کا جو مالک ہوگا وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہم اس بات کو اچھی طرح ذہن نشی فرما لیں کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، ہمیں بھی حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے، ہمیں بھی اور جو ہے اپنے قبر کے اندر اپنے کیے گئے اعمال کے اعتبار سے ان کا حساب و کتاب دینا ہے، حشر کے میدان میں حساب و کتاب دینا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں، اور اپنے اعمال کو اللہ اور اس کے رسول کے مرضیات کے مطابق گزاریں، اپنی خواہشات اور نفسانیات کے مطابق نہ گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سبوں کو اللہ تبارک و تعالی خاتمہ بالخیر، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یقین کی دولت نصیب عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنے رضا کا پروانہ عطا فرمائے، اپنی خوشنودی کی نعمت عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔